سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم علمہم الکتاب والحکمہ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر ربک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں کے اوپر فوقیت عطا کی، یعنی ان کے اندر انبیاء بھیجے، ملوک بھیجے، بادشاہ بھیجے اور انہیں دنیا بھر کی نعمتوں سے بھی نوازا، لیکن انہیں جب اللہ کے ایک کے بعد ایک آنے والے انبیاء کرام کی ان کو جو ہے جھٹلایا بھی اور ساتھ میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی بھی کی اور احکامات کا مذاق بھی بنایا، تو ان سے اللہ رب العالمین پھر ناراض ہو گئے اور ان سے وہ مرتبہ لے لیا، وہ مقام لے لیا، یعنی ان سے وہ فوقیت اور فضیلت جو ہے وہ لے لی گئی۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تشریف، مطلب ان کو مبعوث کیا گیا، واپس سے مراد یہ کہ انبیاء کے طویل سلسلے کے بعد جب دوبارہ سے نبی لائے گئے تو وہ اس کے جو ابتدائی 13 سال تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر میں گزارے، اور نماز جب فرض کر دی گئی تب بھی آپ حرم کی جانب ہی رخ کر کے اپنی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب وہاں پر جب مکہ میں آپ نے بیت اللہ کو خانہ کعبہ بنایا تو مذاق بھی بنایا جاتا تھا، اہل مکہ وہاں پر مشرکین سیٹیاں بھی بجاتے، تنگ بھی بہت کرتے، نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے، یعنی یکسوئی نہیں تھی۔ اب مفسرین کی دو رائے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی سے رخ تبدیل کیا تھا، چینج کر دیا تھا بیت المقدس کی جانب پر، اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آپ کو خفیہ وحی کی گئی تھی۔ ایک وحی تو جو ہمارے پاس قرآن کی صورت میں آ رہی ہے ایک وحی ہے، لیکن وہاں پر خفیہ وحی سے مراد یہ کہ دل کے اندر اشارہ دیا گیا تھا، تو آپ نے پھر بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا، تو اس میں 17 ماہ نماز ادا کی گئی تھی۔ یہ حکم ہوا، یہ ابتدا ہوئی مکہ کے اندر، پھر نبی کریم نے وہیں سے ہجرت شروع کی، پھر مدینہ میں آئے، پھر مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر میں بھی بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی اس جانب پر رخ کر کے، لیکن
دل کے اندر یہ خیال موجود تھا کہ اللہ کب دوبارہ سے بیت اللہ کو ہمارا حرم بنائیں گے، کب ہم بیت اللہ کی جانب پر اپنا رخ پھیریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اب وہاں جو تھا فوقیت بیت المقدس پہلے تھا، ہٹا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیت اللہ کی جانب رخ کرتے تھے، لیکن اب دوبارہ سے جب بیت المقدس بنایا تو وہاں پر یہود اور نصارہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا دیکھیں محمد ایک ایسی چیز لایا ہے، ایک ایسا دین لایا ہے جس نے اس کے قبلے سے ہی اس کو پھیر دیا۔ یعنی اللہ کے نزدیک ہم، وہ جو کل ان کی بات تھی کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی نسبت سے ہیں تو ہم جنتی ہیں، تو یہ اسی کے اوپر پھر خوش ہونے لگے کہ دیکھیں نماز بھی اب ہمارے قبلے کی جانب پر جو ہے وہ رخ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہ خوش ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نارمل ہے کہ انہیں خوشی بھی ہوتی کہ ہماری جانب، ہمارے قبلے کی جانب پر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھوڑی سی تنگی پھر پیدا ہونے لگی تھی کہ ایسا کیوں ہے، یہ طویل کیوں ہو گیا سلسلہ نا، اس کو کم کرنا چاہیے۔ تو اس کے جب سٹارٹ ہوا بیت المقدس کی جانب، یہود خوش ہو گئے کہ جی محمد تو اب ہماری سائڈ پر نماز پڑھنے لگی ہیں، اگر اتنا آپ کا قبلہ اچھا ہوتا، آپ اتنے اچھے دین کے اوپر ہوتے تو اللہ آپ کے قبلے کو تبدیل ہی نہ کرتا۔ تو وہاں اللہ پھر کہہ رہے ہیں سیقول السفہاء، ان قریب چند بے وقوف لوگ کہیں گے کہ اس کو اس کے قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ تو اے نبی ان سے کہیے کہ مشرق اور مغرب تو ہیں ہی اللہ رب العالمین کے لیے، اور میرا رب جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آیت کے اندر میں جو بے وقوف ہے نا، یہ بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کس چیز نے، تو وہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر مسلمان چڑھتے ہیں، اور اللہ نے دیکھنا یہ تھا، مقصود یہ تھا کہ میں صرف یہ چیک کروں کہ میرے نبی کے ساتھ میں کون کھڑا ہے، کون اتباع کر رہا ہے، اور کون وہاں سے پیٹ پھیر لیتا ہے۔ یعنی اللہ کی بئی ہی کے لفظ درمیان میں آیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ چیک کروں، میں یہ جانچ لوں مسلمانوں کے اندر ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ میرے نبی کے ساتھ میں کون کھڑے ہوئے ہیں ایک حکم کے ساتھ۔ اب دیکھیں خفیہ وہی ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ نبی آپ قبلہ تبدیل کر دے، لیکن اس قبلے کی تبدیلی کا حکم تو موجود ہے۔ 17 ماہ، کچھ کہتے 13 ماہ رہی تھی، کچھ کہتے 17 ماہ رہی تھی، تو 17 ماہ کی زیادہ تھی، 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد جب قبلہ بیت اللہ ہو گیا تھا تو صحابہ کے دل میں اشکال پیدا ہوا کہ ہمارے وہ ساتھی جو بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، ان کا معاملہ کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ نے وہی فرما دیا کہ کل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، تم جس جانب بھی رخ کر کے نماز پڑھو۔ یعنی ان کو تسلی دی گئی ہے، موجودہ وقت میں یہ حکم نہیں آئے گا آپ کے لیے بیت اللہ ہی آپ کا قبلہ ہے، اور یہ قبلہ اول ہی رہے گا اور وہی ہے ہمیشہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ درمیان میں جب اقوام آتی تھی تو اقوام کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے بیت المقدس کو بھی، بیت المقدس کی نسبت اگر دیکھا جائے، یہ وہ واحد جگہ ہے جسے انبیاء کا مسکن کہتے ہیں، جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے ایک وقت کے اندر ایک جو امام تھا، امامت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے ایک امام کی اتباع میں نماز پڑھی ہے۔ تو یہ واحد جگہ ہے زمینی ٹکڑوں کے اندر میں جہاں بیک وقت، ایک ہی وقت کے اندر میں اتنے سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے قدم لگے ہیں، تو وہ پھر افضل والی جگہ تو ویسے ہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اب یہاں پر یہ نافرمانی سے مراد کیا، وہ جو میں نے اللہ کی بئی کہا تھا نا ورڈ آپ کو، اب اللہ کے نبی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس وقت میں حکم آیا، صحابہ نے پیروی کر لی، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی بھی اللہ کے نبی کا کوئی حکم جو ہے نا، وہ وہی حیثیت رکھتا ہے، وہی مقام رکھتا ہے جیسے اللہ کے نبی خود سامنے بیٹھ کے ہمیں وہ آرڈر دے رہے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جو نبی ہمارے پاس بھیجا، وہ جو بھی احکامات ہمیں دے رہا ہے، ہم نے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے اور دل میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں پیدا کرنا، کیونکہ یہ ایمان کو خارج کر دیتا ہے۔
اب آیت 144 کے اندر جو قد نروا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، یہ بار بار پھر اللہ کے نبی آسمان کی جانب رخ کر کے دیکھا کرتے تھے کب میرا بیت اللہ دوبارہ سے میرا قبلہ بنے گا، میں کب بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کروں گا، اللہ یہ کب حکم، تو بار بار آسمان پہ دیکھتے تھے کہیں جبرائیل وہی لے کے آئے۔ اللہ نے وہاں پر ڈھارس دی، اے نبی میں جانتا ہوں آپ کا بار بار جو نگاہوں کا پھیرنا ہے پلٹنا ہے، میں اس ساری چیزوں کو جانتا ہوں، ان قریب میں اس قبلے کی جانب آپ کو پھیر دوں گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کے فوراً بعد میں یہ حکم آ گیا کہ قبلے کی تحویلی آ گئی ہے۔ اب الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ آیت 146 ہے، اس کے اندر میں ایک بات آئی، یہ لوگ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں، اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سب سے بڑی ہمارے پاس راہب، ٹھیک ہے، وہاں پر دیکھیں جب بحیرہ راہب کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اس نے اس کو پہچانا تھا، حالانکہ وہ اس وقت دین ابراہیمی کا پیروکار نہیں تھا، ایک کرسچن تھا، عیسائیت اس نے اختیار کی ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں اتنی زیادہ پڑھ لی تھیں اور وہ پہچان گیا تھا فوراً سے کہ جی جھک رہی ہیں درخت بھی اور سایہ کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ میں کلمے پتھر جو ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ نبی ہے۔ پھر مہر نبوت دیکھی گئی، پھر اس کے بعد آپ کی کچھ نشانیاں تھیں، آپ سے سوالات پوچھے تو اس نے کہا یہی نبی بنے گا نا، تو اسے منع بھی کیا تھا کہ ان کو شام کی طرف سفر نہ کروایا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف سفر نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کیسے جانتا تھا بحیرہ راہب، نبی کریم سے وہ ملا نہیں، ٹھیک، اور عرب وہ کبھی گیا نہیں، راستے میں ہی تھی نا، اس کی کلی تھی اور اسی کے اندر ہی وہ مقیم رہا کرتا تھا۔ اب ناکم ایسے جان رہا جیسے اپنے بچوں کو جانتا ہے، ایک ایک تفسیر، چھوٹی چھوٹی بات ان کی کتابوں میں اللہ نے بتائی تھی، یہ میرا آخری نبی آئے گا، وہ اس حساب سے ہوگا اور تم نے اس کی تائید کرنی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ آئے گا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ پھر وہاں پر ہوا، یہ نبوت کا سلسلہ بنی اسماعیل میں نہیں چلا تھا، بنی اسرائیل میں چلا تھا، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت بنیامین، یہاں سے چلا تھا۔ حضرت اسماعیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو انہیں لگا آخری نبی بھی ہم میں ہی آئے گا، لیکن جب نبی بنی اسماعیل میں مبعوث کیا گیا، آپ وسلم کھڑے ہوئے، نبوت آپ نے پیش کی، تو یہ بھپڑ گئے، انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نبوت ہمارا حق ہے، تو نبوت ہمارے پاس ہی آنی چاہیے تھی۔ تو اس چیز کی وجہ سے انہوں نے دلوں میں بغض رکھا تھا، عناد رکھا تھا، کینہ رکھا تھا، اور وہ آج تک قائم ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تمام جو نیچے کی آیات ہیں وہ ساری اسی کے اوپر کہ آپ جس جانبی رخ کریں، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں تو آپ کے لیے وہ بہتر ہے، اللہ دلوں کے اندر میں ہوتا ہے، مین کے مشرق مغرب ساری اسی کے لیے ہوتی ہیں، آپ جس بھی چیز کے لیے نماز کا ارادہ کر رہے ہیں آپ اس کی جانب پہ رخ کریں اور اپنی نماز کو شروع کر دیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ نے فرمایا لوگوں کی ہیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے، یعنی کسی کا خوف تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے۔ حدیث کی وضاحت میں یہ دیکھیں کہ لوگوں کی ہیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے، یعنی لوگوں کا ڈر تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ وہ اسے دیکھ لے اور مشاہدہ کر لے، یعنی انسان جس چیز کو حق سمجھتا ہے اسی کو بیان کرے، لوگوں کے ڈر سے اپنی گواہی تبدیل نہ کرے۔ ولی اتم نعمتی علیکم لعلکم تہتدون، اور تاکہ میں تم پر اپنی تمام نعمتوں کو پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو اسی طرح تزکیہ نفس کے لیے نبی بھیجے گئے۔ قبلے کی بات پر یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے نا، صرف اس لیے کہ بعض اوقات سفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں گاڑی کس رخ پر جائے گی، نہیں، ہمیں حکم ہوا حدیث کے اندر میں اپنی سواری پہ موجود ہیں، آپ کو نماز کا وقت ملا، آپ نے رخ کیا، پوچھا سوال کیا قبلہ کس جانب ہے، کسی نے آپ کو بتا دیا، آپ نے اس جانب پر رخ کیا، آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، ٹھیک ہے، آپ حالت نماز میں شامل ہو گئے۔ آپ کی تکبیر کے فوراً بعد گاڑی ٹوٹل الٹ ڈائریکشن پہ گھوم گئی، بالکل ہی سائڈ پر، اب نماز نہیں توڑنی،
آپ کی تکبیر آپ کا قبلہ ہی تھا، اور آپ کی اینڈ نماز بھی آپ کا وہی قبلہ ہے۔ گاڑی جدھر مرضی گھومتی رہے، جہاں مرضی گھومتی رہے، آپ کی سواری، آپ کا قبلہ وہی تھا جہاں پہ آپ نے تکبیر کہی تھی۔ تو یہاں پہ اسی لیے تھا، تزکیہ نفس کے لیے لایا گیا اللہ کے نبی کو، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ مخصوص کر دیا ہے اپنی جانب پر نماز کا ادا کرنا، اس کا مقصد کیا تھا۔ یکسو ہونا، اللہ رب العالمین کے لیے خود کو پیش کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو جھکانا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ بے شک جو لوگ ہماری واضح باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی اس کے بعد کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ لعنت کرتے ہیں، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اچھا، لعنت کس پر بھیجی جا رہی ہے؟ مطلب ایک سوال ہے، کس کے اوپر؟ جو ہدایت کو چھپاتا ہے، جو حق آنے کے بعد اس حق کو چھپا دیتا ہے، اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، اس کو چھپا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگلی آیات میں انہی کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ توبہ کریں، اصلاح کریں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، بے شک اللہ رحم کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالتوں میں مر گئے، یعنی وہ مرے جب تھے تو وہ کافر تھے، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی بھی، فرشتوں کے بھی اور اس تمام مخلوق کی بھی لعنت ہے۔ تو دنیا کے اندر کتنے کے لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ اللہ پھر کہہ رہی ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہواؤں کی گردش میں، بادلوں میں، جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ البتہ بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعقلون، شعور رکھنے والے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں میسر کی گئی ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور شریک بنا لیتے ہیں، ان سے اللہ کی محبت کرتے، اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایمان لائے وہ تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، اور یہی ایمان کی علامت ہے، شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، یعنی کوئی شخص بھی کامل مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کے محبوب نہ ہو جائیں۔ یہ حال دے کر جنہوں نے پیروی کی ہوگی حسرت کریں گے اے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار واپسی ہوتی۔ اب یہاں پر سلسلہ تھوڑا سا پیری مریدی والا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو الہ بنا کے گھوم رہے، جن لوگوں کی پیروی کر رہے تھے، قیامت کے دن وہ ہم سے بیزار ہو جائیں گے، تو وہاں پر ہم جب ان کی بیزاریت دیکھیں گے تو ہم دل میں کیا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ زمین میں واپس پلٹا دیں تاکہ ہم ایسے بیزار ہو جائیں ان سے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ ہم تو ان کی پیروی کرتے رہے، ان کے پیچھے چلتے رہے، اور انہوں نے تو ہمیں اپنے رستے سے یہ بھٹکا دیا۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اب یہیں پر پڑے رہو، تمہاری واپسی نہیں ہے، یعنی اب تمہارے لیے یہی جگہ ہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ دے رہے ہیں، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے جو اس چیز کو آواز ہے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سنتا، وہ سن ہی نہیں سکتا۔ بہرے کو آپ جتنا بھی بلاتے رہیں وہ نہیں سنے گا، کسی گنگے کو جتنی بھی کوشش کر کے اسے کہیں بول لو وہ نہیں بولے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں قبور والے بالکل ایسے ہی ہیں جن سے تم طلب کرتے ہو، جن کے پاس تم جاتے ہو اور اپنی فریاد دیتے ہو، تو وہ بھی ایسے ہی ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل کے بدلے میں قصاص 178 آیت ہے ہمارے پاس۔ اس میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے پہلی شریعتوں کے اندر میں کوئی قصاص کا حکم نازل نہیں فرمایا تھا، لیکن شریعت محمدیہ جو آئی، یعنی نبی کریم جب آئے تو اس شریعت کے اندر میں، اس لانے والے مذہب کے اندر میں یہ رکھ دیا گیا کہ جو بھی قتل کرے گا بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، اور یہ صرف ہماری شریعت میں ہے، پہلے میں قصاص نہیں تھا۔ قصاص کیسا تھا کہ اگر کسی نے مارا ہے اس کو فوراً سے مار دیں، بہت کم انبیاء کرام کی شریعتوں میں یہ آیا ہے قانون، زیادہ تر جو ہیں وہ قصاص نہیں لیتے تھے۔
اب اللہ نے ہمارے پاس 3 آپشن دیے ہیں۔ سب سے پہلا، اگر کسی نے قتل کیا بدلے میں اسے قتل کیا جائے، یعنی قصاص۔ کسی نے قتل کیا بدلے میں فدیہ دیں، فدیے میں 100 اونٹ دینے ہیں آپ نے۔ کسی نے قتل کیا، اس کا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، اور اس کو وہ معاف کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کہ اگر شریعت کے قانون اسلامی معاشرے کے اندر میں نافذ ہونا شروع ہو جائیں تو بہت سی برائیاں، بہت سے وبال ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے، وہ نہیں پھیلیں گے۔ تو اللہ نے قصاص میں زندگی رکھی اسی لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ مسکین کا کھانا یعنی ایک فدیہ دے دیں۔ اب اس میں کیا، مسکین کو اپنے صبح اور شام 2 وقت کا کھانا دینا ہے، بالکل ویسا جیسا آپ خود کھانا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کو 2 وقت کا پابند نہیں ہو سکتے تو اس پر یہ ہے کہ 2 سا یا 2.5 سا گندم چلی جاتی ہے، اس کا آپ تخمینہ لگا لیں، ایسٹیمیشن لگا لیں کتنا بن رہا ہے، اتنی اماؤنٹ کسی کو دے دیں، یا ان ساروں کو جمع کر کے کسی ایک غریب کے گھر میں، مسکین کے گھر میں جو روزہ رکھنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس میں رکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے جسے کھا پی کے وہ روزہ رکھے یا افطار کرے، تو اس کے گھر میں بھجوا دیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کے فرض ادا ہوتے جائیں گے، آپ کے روزے کی فرضیت ادا ہو جائے گی، اگلا روزہ رکھے گا اس کے اپنے فرض بھی پورے ہو جائیں گے اور اس کے پیٹ میں کھانا بھی چلا جائے گا۔ تو اللہ نے فدیہ اس لیے مقرر فرمایا تھا۔ تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں، یعنی اس قرآن کے اندر۔ اس لیے کیا ضروری ہے رمضان میں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد اسی کی نسبت سے یہ جو دورہ ہم کرا رہے ہیں اس کا بھی کل بھی بتایا تھا کہ پیچھے کہیں نہ کہیں مقصد یہی ہے کہ دورہ جبرائیل امین کو بھی آپ سنایا کرتے تھے، دور ہوتا تھا دونوں کا۔ تو اس میں پھر یہ کہ قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، جتنے بھی ہے نا کوشش کریں ایک ماہ میں آپ اس کے اوپر احکامات کے اوپر عمل کر لیں۔ یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، اسے قرآن رحمان رمضان، یہ رحمان کا مہمان ہے جسے ہم رمضان کہتے ہیں، اور رمضان جو لے کے آتا ہے وہ قرآن کی حکمتیں اور اس کی فضیلتیں لے کے آتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ آیت 186 کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں اللہ کہاں ہے، تو آپ ان سے کہیں وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہارے ہر سوال کا، تمہاری ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ تو قریب یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی کہیں بھی، دن میں رات میں، آہستہ زور سے، میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صرف یاد نہیں کرتے ہیں بلکہ ہماری دعاؤں کا ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، وہ ہمیں تھامتے نہیں ہیں، وہ ہمیں ہر لمحہ ہمارے ساتھ میں چلتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے، اب حکم کیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے، تو آپ بھی اللہ کی بات کا جب وہ جواب دیں نا، ہم پکارتے ہیں یا ربنا، اے ہمارے رب، تو وہاں پر وہ بھی کہتے ہیں بالکل میرے بندے، تو ہم اس کے بعد دعائیں مانگیں۔ تو کل جب ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے ایک غلطی کر دی، مجھے کلمات سکھائے، تو ہم بھی اللہ میں گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھ سے ہو گئے ہیں، مجھے وہ چیزیں سکھائیں جس سے میں ان سے باز رہ سکوں۔ آدم کے سلسلے میں ہی تھوڑا سا اگر میں آپ کو سناؤں، سنے کوئی میری غربت کی داستاں مجھ سے، بلایا قصہ پیمانے اولین میں نے، لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پایا شعور کا جب جام آتش میں نے، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے، ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے۔ دیکھیں جنت کے اندر میں رہنا اتنا اعزاز تھا، لیکن اللہ نے ہمیں کیوں نازل کیا گیا؟
ایک سوال آیا تھا کہ جی ہمیں کیوں جنت سے نیچے زمین کی جانب، تو اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ شیطان ہمارے پیچھے لگے گا، اللہ کو پتہ تھا۔ یہ آسمان اور یہ زمین اللہ نے صرف اس لیے بنائی تھی تاکہ میں اپنے بندوں کی جو ہے نا ایمان کی، وہ ہر حال میں تصحیح بھی کرتا رہوں اور ان کو چیک بھی کرتا رہوں۔ جنت بنائی تھی تاکہ میں یہ دیکھوں کہ میرے کون سے بندے اس جنت کے شوق اور اس جنت کی لگن میں کام کرتے ہیں، اور جہنم بنائی تھی تاکہ میں اپنے نافرمانوں کو سزائیں دے سکوں۔ زمین بنائی کہ میرے بندہ، جب آسمان سے میرا بندہ نیچے آئے گا، اس کی اولادیں ہوں گی، وہ پھیلیں گے، وہ بڑھیں گے، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، وہ کہاں رہیں گے؟ زمین بنا دی۔ وہ کیا کھائیں گے؟ اللہ نے نباتات بنا دیے، مویشی مطیع کر دیے، وہ کہاں سواریاں کریں گے؟ دیکھیں اونٹ، اتنا بڑا اونٹ ہم سے کہاں مطیع ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے اسے فرما بردار بنا دیا ہمارے لیے۔ اللہ نے کہا وہ کیسے سواریاں استعمال کریں گے؟ اللہ نے ہمارے لیے مخر کر دیے۔ سمندر میں جائیں گے، رزق کی تلاش کیسے کریں گے؟ بحری جہازوں کو، ہواؤں کو، پانی کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ تو کتنا عظیم رب ہے، اس نے صرف ہمارے لیے، اپنے ان بندوں کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کے درمیان پہلے سے تھا کہ اس نے ایک مخلوق کو بھیجنا ہے۔ یہ سارے سلسلے چلے ہی، جنت، جہنم، آسمان، زمین، فرشتوں کا آنا جانا، نزول، یہ صرف ہمارے لیے چلے کہ میں اپنے بندوں کو دیکھوں کہ میرے بندوں میں سے کون ہے جو میری پیروی کرتا ہے اور میری تباہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے زمین میں بھیجا بھی اسی لیے تھا، ہم جنت سے نکالے اسی لیے تھے تاکہ ہم زمین میں اعمال کر سکیں اور ہم جنت کو خود حاصل کر سکیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی نہیں ہے، وہ وراثت نہیں ہے ہماری کہ ہم جائیں اور ہم ان سے کہیں تقاضے کے ساتھ ہمیں ہماری وراثت واپس کریں اور وہ ہمیں ہماری وراثت کو واپس کر دیں۔ تو جنت وراثت نہیں ہے، جنت اعمال کی بنا پہ ملنے والی چیز ہے۔ اب اسی کے اندر تمام حج کے مناسک آ رہے ہیں کہ آپ نے جب حج کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہیں سے آپ نے بھی لوٹنا ہے، یعنی اپنے میقات کو مقرر کرنا ہے۔ اور یہ تمام جو فضیلتیں ہیں حج اور عمرہ کی، وہ ہمارے پاس حضرت ابراہیم کی نسبت ہی سے آ رہی ہیں۔ آیت 201 کے اندر اللہ کہہ رہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ دعا بہت بہترین ہے۔ یہ نہیں کہنا جو بھی ہے مجھے دنیا میں عطا فرما دے، یا جو بھی ہے میں دنیا میں تنگی برداشت کر لوں گی مجھے آخرت میں عطا فرما دے، نہیں، دونوں میں مانگے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ تو ہمارے لیے ایک بہترین دعا ہے، کامل دعا، مکمل جامع دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس آیت کے اندر میں دیکھیں تو یہ موجودہ دور ہے، ہمارے اندر بھی حلقوں کے اندر جب بھی بیٹھا جاتا ہے انہیں صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے یعنی سرکل بنا کر بیٹھیں گے اور سب کی فکریں کیا ہوں گی؟ دنیا کی۔ تو اللہ نے یہاں ہمیں بتا دیا صرف دنیا نہیں طلب کرنی، تم نے آخرت کو بھی طلب کرنا ہے۔ پھر اللہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا کی کمائیوں کا تو ہمیں جا کے آخرت میں حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا وہاں پہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا اعزاز ان کے حصے میں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروائی ہے، آپ نے ان کی امامت میں نماز پڑھی ہے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ صحابہ تمام کے تمام جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تو سوال ہو رہا ہے جی عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں؟ وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے، ڈھونڈا گیا جنت میں کہیں ہے ہی نہیں، عبد الرحمن بن عوف نظر ہی نہیں آ رہے۔ کچھ دیر گزری تو عبد الرحمن بن عوف داخل ہوئے جنت میں۔ انہوں نے پوچھا عبد الرحمن کہاں رہ گئے تھے؟ ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے؟ تو انہوں نے کہا تھا میں اپنے رب کو اپنے مال کا حساب دے رہا تھا۔ اتنے وہ امیر شخص تھے کہ ان کے متعلق تھا کہ وہ جس جگہ پہ بھی ہاتھ مارتے، پاؤں رکھتے، وہ سونا بن جاتی۔ اتنے زیادہ امیر شخص تھے، حالانکہ اللہ کی راہ میں وقف بھی بہت کیا، بہت زیادہ وقف کیا، لیکن اس کے باوجود اس مال کا حساب دے رہے ہیں جو انہوں نے کمایا۔ تو اسے دنیا نہیں طلب کرنی، جب بھی کرنی ہے دنیا کے ساتھ میں
آخرت بھی طلب کرنی ہے۔ 208 کے اندر میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فی السلم کافہ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل ہونے میں کیا ہے؟ یعنی تمام کی تمام باتیں ماننی ہیں، یعنی ساری باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق کر لو، شیطان کی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کوئی بھی بات مت کرو۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ فی السلم کافہ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی شاپنگ نہیں ہے اسلام کے، آپ کا جب دل کیا تھوڑا سی چیزیں لے لیں اور تھوڑی سی احکامات کو چھوڑ دیا، نہیں۔ اسلام میں جب آپ داخل ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب آپ نے اسلام کی ہر چھوٹی بڑی بات کو لینا ہے، آپ نے اسی کے حساب سے تمام معاملات کرنے ہیں۔ پھر حرمت کے مہینوں کی بات آ رہی ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت کے مہینوں کے اندر میں، تو آپ فرما دیں وہاں پر لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی مساجد کے اندر میں روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد میں دیکھیں کہ 218 کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بڑا غفور اور رحیم بخشنے والا ہے۔ دیکھیں کتنی قربانیاں دیں۔ سب سے پہلے تو صحابہ ہیں، انہوں نے ایمان بھی لے کے آئے اس وقت میں جب کوئی نہیں لے کے آ رہا تھا۔ ابو جہل دیکھ لیں، ابو سفیان دیکھ لیں، ابو لہب، یہ تمام ایمان نہیں لے کے آئے تھے، لیکن اس میں ایک ایسا طبقہ ایمان لے کے آیا، ایک ایسا گروہ ایمان لے کے آیا جس کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اب حضرت بلال ابن جراح کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ سلیمان فارسی کو دیکھ لیں، حضرت ماصب بن عمیر کو دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لیں، اب حضرت علی کو دیکھ لیں، بچے سے تھے، کون مانتا ہے کہ جی بچہ ایمان لے کے آیا وہ سچا ہے؟ تو وہاں پر وہ چھوٹے چھوٹے لیول کے لوگ ایمان لے کے آئے تھے، اور اس کے ساتھ بھی انہوں نے ہجرت بھی کی، اس جگہ کو چھوڑ بھی دیا۔ یہاں پہ ہمارے ایمان کے اوپر ہمیں پورا نہیں اترنے دے رہے لوگ، ہم یہ اس جگہ سے کچھ کرتے ہیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہم ہجرت کرتے ہیں۔ پھر ہجرت کرنے کے بعد جس جگہ پہ گئے ہیں وہ جگہ اپنی بھی نہیں ہے، وقف کی گئی ہے۔ مواخات جب قائم کی گئی تھی تو ایک کے پاس 2 گھر تھے، ایک نے وقف کر دیا، وقف کی ہوئی چیزیں۔ پھر جہاد کے لیے بھی نکل پڑے، اللہ نے فرض کر دیا جہاد بھی۔ تو ایسا لیول ایمان کا صرف صحابہ کے پاس میں ہی تھا، ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ ہم ایک چیز کو پکڑ سکتے ہیں، دوسرے ہم سے ویسے چھوٹ جاتی ہے۔ بس ہم نمازوں پہ فوکس کریں نا، پھر ہمارا گھر درمیان میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، نارمل ہے، کیونکہ ہم میں وہ مینیج کرنے کا طریقہ اور وہ سلیقہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے۔ تو وہ لوگ اتنے اچھے طریقے والے تھے کہ مینیج کرتے تھے، گھر کیسے رکھنا ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، احکامات کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، تدریس کا کام کیسے کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راتوں میں بیٹھ کر اللہ کی جو وحی آتی ہے اس کو لکھنا کیسے، اس کی ترتیب کیسے سیٹ کرنی ہے، یہ سب انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا۔ ہم سے کچھ بھی مینیج نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں دنیا اور آخرت کے معاملات میں، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کر لیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اپنے دل سے پوچھو کہ یتیموں کے متعلق کیا کرنا چاہیے، مجھ سے نہیں سوال کریں، اپنے دل سے کریں کیا کرنا چاہیے۔ تو جو آپ کا دل کہے اصلاح کے لیے تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں ایک آرڈر دے رہے ہیں کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا حتیٰ کہ تمہیں وہ عورتیں پسند بھی آ جائیں، ہمارے مردوں کو حکم ہے، اور پھر ہمارے عورتوں کو حکم ہے کہ تم نے مشرک مردوں سے نکاح نہیں کرنا، اگرچہ کہ وہ مرد تمہیں بہت ہی پسند کیوں نہ آئے۔ وہاں اس مشرک عورت یا مشرک مرد سے بہتر ہے آپ اپنے لونڈی غلاموں سے ہی نکاح کر لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد میں حیض کے متعلق احکامات دے رہے ہیں کہ سوال کرتے ہیں لوگ حیض کیا ہے، کہہ دیجئے یہ ایک بیماری ہے، اور اس کنڈیشن میں تم اپنی عورتوں کے قریب مت جاؤ، یعنی ان سے رجوع نہ کرو۔ پھر جب وہ غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، پھر اس کے بعد جہاں سے دل چاہے تم آؤ، یعنی جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہوا ہے وہاں سے تم آؤ، اور سے تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں جو زوج ہیں یعنی میاں بیوی، وہ اپنے درمیان کی باتیں کسی سے شیئر نہ کریں۔ لباس لہن وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہے۔ اس طرح سے پھر الطلاق مرتان کا حکم آ رہا ہے، طلاق 2 مرتبہ میں ہوتی ہے۔ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ طلاق دے دیتے تھے پھر جا کے لے آتے تھے، پھر طلاق دے دیتے پھر لے آتے تھے، طلاق کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، تیسری جو رجوع والی طلاق ہے 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ طلاق دیا اب رجوع نہیں کر سکتا، پھر بائن ہو گئی ہے، پھر نکاح ہی نہیں ہے، پھر آپ نہ تجدید نکاح بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ کے لیے حلالہ کا قاعدہ ہے، آپ حلالہ کریں، پھر اس کے بعد میں اچھا حلالہ کروانا بھی نہیں ہے،
پیسے دے دیں کسی کو، نکاح کر لیں، گھنٹے 2 گھنٹے بعد اسے کہیں طلاق دے دیں اور اس کے بعد آپ عدت پوری کروا کر اس کا نکاح پہلے شوہر سے کروا دیں، یہ بھی حلالہ نہیں ہے۔ تو یہ نیچے تمام احکامات انہی کے متعلق آ رہے تھے عورتوں کے متعلق، کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو تو وہ اپنی عدتوں کو جو پورا کر لیں۔ طلاق کی صورت میں 3 حیض، یعنی جو ہمارا قروء ہوتے ہیں، اس کو آپ قمری کیلنڈر پہ لے جائیں، شمسی کیلنڈر پہ نہیں لے کے جائیں، جو قروء ہیں، جو حیض ہیں، وہ 3 ہمارے ہوں گے، ہماری عدت پوری ہو جائے گی، یا ہمارے قمری جو چاند کے مہینے ہیں وہ 3 مہینے گزریں گے تو ہمارا عدت کا وہ جو مقرر وقت ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب جو قاضی وقت خلا دے رہا ہے، ایک عورت جو اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے اور پریشانی کی نوعیت یہ ہے کہ اس کا شوہر مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا ہے، دین کے اوپر صحیح عمل نہیں کر رہا، یعنی وہ شراب نوشی کر رہا ہے، جوا وغیرہ کوئی بھی غلط اس طرح کے کام کر رہا ہے، وہ نہیں باز آ رہا، رک نہیں رہا، وہ ستاتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ تنگ کرتا ہے کثرت کے ساتھ میں، دین کے احکامات پہ عمل نہیں کرنے دیتا آپ کو، اس صورت میں آپ نے خلا لینی ہے، رجوع کرنا ہے قاضی وقت سے جو آپ کا حاکم ہے، اور وہاں سے آپ نے اس کو طلاق لینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طلاق کی نوعیت بتا رہی ہوں، وہ وجہ بتا رہی ہوں خلا کی کیوں لے سکتی ہیں، یہ وجوہات ہوں تو خلا لینی ہے آپ نے۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ فلاں گھر میں مجھے جانے نہیں دیتے اور میرا دل بہت لگتا ہے تو بس اس لیے میں نہیں لینا، یا ہم میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو اسی لیے ہم نے طلاق لے لینی ہے، خلا لینی ہے، نہیں، اس صورت میں نہیں لینی ہے آپ نے۔ تو خلا کی 1 ماہ ہے، پھر وہی ہے آپ نے شمسی حساب سے پوری کرنی ہے، اپنی قروء کے حساب سے پوری کرنی ہے۔ اور جو بیوہ ہے جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، وہ 4 ماہ 10 دن عدت میں گزارے گی۔ اب ان تینوں عدتوں کے اندر اللہ نے ایک ہی حکم نافذ کیا ہے، عدت سادگی سے گزارنی ہے، اور دوران عدت آپ نے کسی کے متعلق یہ گمان نہیں کرنا میں اسے نکاح کروں گی، یا کوئی اور آپ کے پاس خفیہ طور پر عقد نکاح کا پیغام نہ بھیجے کہ میں آپ سے آپ کی عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لوں گا۔ اللہ نے اس چیز کو سختی سے ناپسند فرمایا۔ ہاں، بڑوں تک بات کا پہنچا دینا ایک الگ بات ہے، لیکن ڈائریکٹ اس عورت تک بات کا پہنچانا اللہ نے اس کو غلط تسلیم کیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ غلط بات ہے، کیونکہ وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ مجھ میں کہیں خامیاں تو نہیں تھیں، یا ایک وہ سوگواری کیفیت میں ہے، اسے سوگ لگا ہوا ہے، وہ اس کیفیت میں بیٹھی ہے، آپ اسے اس حالت میں پریشان کریں جی آپ کی عدت گزرے گی تو ہم آپ کی شادی کر دیں گے، تو یہاں پر اللہ نے پھر منع فرمایا۔ اسی کے بعد 238 میں اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، بالخصوص درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نمازوں کو عصر کی نمازوں کو ترک کرنے والوں کے لیے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت امامت کرواؤں اور اس کے بعد میں جماعت کو کھڑی کر دوں، یعنی تکبیر کہہ کے لوگ نماز میں مشغول ہو جائیں، میں وہاں سے نکلوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے باہر نہیں نکلتے، یعنی اللہ کے نبی کو یہ اتنا ناپسند تھا کہ لوگ نمازوں میں سے کیوں نہیں نکلتے۔ تو تمام نیچے بھی جو باتیں آ رہی تھیں وہ یہی تھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر اس کے بعد آخری جو قصہ ہمارے پاس ہے وہ حضرت داؤد کا، کہ جالوت اور طالوت کی جب لڑائی ہوئی تھی تو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، حضرت شموائل تھے اس وقت میں نبی اور بادشاہ بھی، تو انہوں نے طالوت کو ہی بادشاہ بنا دیا۔ طالوت گیا، اس نے لڑائی کی جالوت سے، اور جالوت کو حضرت داؤد نے مارا، حضرت داؤد علیہ السلام سپہ سالار تھے اس وقت میں۔ تو اس طرح طالوت کی بادشاہت چلتی رہی، پھر طالوت کی بادشاہت میں اس کی بیٹی سے حضرت داؤد نے نکاح کیا، جو بادشاہت پھر حضرت داؤد کے بعد پاس آئی۔ یہ وہ بادشاہت ہے جو سلسلوں میں حضرت سلیمان تک آ کے ختم ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان کے پاس جو بادشاہت تھی دنیا میں ایسی بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے دعا کی تھی اللہ رب العالمین ایسی بادشاہت کسی کو آپ نے دینی بھی نہیں ہے جیسے آپ نے مجھے دی ہے۔ اب سایکول پارے کے اندر میں جو ہمارے پاس آیا، سب سے پہلے تحویل قبلہ، یعنی قبلہ ایک امتحان تھا، اور تبدیلی جو ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات خوشی والی بھی ہوتی ہے، تو اس کو تبدیلیوں کو خوشیوں سے قبول بھی کرنا چاہیے۔ پھر نیکیوں میں سبقت لینا، کہ مومن کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ پھر اللہ کی خشیت، کسی بھی غلط کام کا ارادہ ہو تو اللہ کی خشیت یعنی اس کا خشیت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا۔ پھر ہے نا حج کے مناسک، جس میں صفا مروہ، پھر عمرہ ہے، پھر میقات ہے، پھر مزدلفہ، یہ تمام جو میقات حج کے دنوں کی چیزیں ہیں۔
واپس لوٹنے کی، یہ تمام مناسک نیکی کی پھر اقسام ہیں، یعنی چھوٹی بڑی نیکی نہیں دیکھنی آپ نے، نیکی آپ کے سامنے آئی ہے کوئی بھی ہے، کسی بھی طرح کی آپ نے اس میں سبقت لینی ہے۔ پھر ناپسندیدہ چیزوں میں اللہ کی خیر کا تلاش کرنا، کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند نہیں تھی اللہ نے آپ کو دے دی تو آپ نے اس میں اپنے لیے خیر تلاش کرنی ہے۔ اور اس کے بعد قانون طلاق، یعنی طلاق دیتے ہوئے بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ ان کو دے دی لا کر جدا کرنا ہے۔ پھر بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن گزارنا، یہ معروف طریقے سے ہے۔ پھر نئے نکاح کا فیصلہ کرنا اور اس کا اختیار اپنے پاس میں رکھنا، اور اس کے ساتھ میں دیکھیں کہ اس کا نان نفقہ جو ہے وہ اس کے شوہر کے خرچ میں سے ہوگا، جو اس کا شوہر چھوڑ کے گیا ہے نا، کچھ بھی تھوڑا زیادہ جتنا بھی وہ چھوڑ کے گیا وہ اس کے اندر میں سے اپنی عدت گزارے گی۔ پھر اینڈ پہ کیا ہے، خدمت دین، کہ درست نیت، خوب محنت اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سے اور مجھ سے راضی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔